بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم سورہ نام کے متعلق کل بتلا دیا تھا، ترجمہ دیکھیں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، وجعل الظلمات، اور بنایا ظلمات کو، تاریکیوں کو، والنور، اور نور کو، روشنی کو، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ یعدلون، برابر قرار دیتے ہیں، دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر ایک وقت متعین کیا، مقرر کیا، واجل مسمى، اور ایک معین وقت خاص ہے، عندہ، اس کے پاس، یعنی دوسرا ایک معین وقت، مقرر وقت اس کے پاس خاص ہے، آخری وقت کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ تو پہلی اجل میں نے بتایا تھا پیدائش سے لے کر کے موت تک انسان کی جو عمر ہے وہ مراد ہے، اور دوسری اجل مسمى سے مراد انسان کی موت سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک جو کل عمر ہے، سارا زمانہ ہے، اس کو اجل مسمى کہا گیا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین کے اندر، یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہارے راز کو، تمہاری پوشیدہ باتوں کو، وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے ما تکسبون، جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے عملوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں آئی ان کے پاس، یا نہیں آتی ان کے پاس کوئی من آیت، نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا، تحقیق انہوں نے جھٹلایا، بِالْحَقِّ، حق کو، لَمَّا جَاءَهُمْ، جب حق آیا ان کے پاس، جاء کی ضمیر حق کی طرف لوٹ رہی ہے کہ حق آیا ان کے پاس، جب حق آیا، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ، پسند قریب آئے گی ان کے پاس، انباء، حقیقت، ما، اس چیز کی، كانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اور قریب وہ چیز ان کے پاس آ جائے گی۔ یہاں اس سے مراد اعراض، تکذیب کا وبال انہیں پہنچے گا، اور جس چیز کا مذاق یعنی عذاب آنے کا، دوبارہ جی اٹھنے کا، یہ کہہ رہے تھے کہ عذاب ہم پر کیسے آئے گا، وہ ان پر ان قریب آ جائے گا۔ الم یرو، کیا ہم نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم، کہ کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے کتنی قومیں، کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، من قبلہم، ان سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ نے سبع ہستی سے مٹایا، من قرن، جماعتوں میں سے، قرن میں سے، مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو قدرت دی تھی زمین میں، ما لم نمکن لکم، اتنی قدرت اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دی تھی کہ ما لم نمکن لکم، جو نہیں قدرت دی ہم نے تمہیں جو قدرت ہم نے زمین میں نہیں دی ہے ان کو جو دی تھی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، ہم نے چھوڑا آسمان کو، عَلَيْهِمْ، ان پر مدرارا، لگاتار بارش برسانے والا یا برسنے والا، ہم ان پر آسمان کو چھوڑ دیا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، ہم نے بنا دیا نہروں کو، ہم نے نہریں جاری کر دی، من تحتہم، ان کے نیچے سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کر دیا، انشأنا، اٹھانا، پیدا کرنا مراد ہے، ہم نے پیدا کر دیا، من بعدہم، ان کے بعد، قرنًا آخرین، دوسری جماعتوں کو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اگر ہم نازل کرتے علیہ کتابًا فی قرطاس، اگر ہم نازل کرتے کتاب کسی قرطاس کے اندر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم کاغذوں میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے، فَلَمَسُوهُ، وہ اس کو چھو لیتے، بِأَیْدِیہِم، اپنے ہاتھوں سے،
لقال الذين كفروا تو بھی البتہ کہیں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر یہ کھلا جادو ہے وقالوا انہوں نے کہا لولا انزل علیہ ملک کیوں نہیں اتارا گیا اس پر ملک کوئی فرشتہ ولو انزلنا ملکن اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ولو انزلنا ملکن اگر ہم نازل کرتے فرشتہ لقضی الامر تو البتہ طے کر دیا جاتا معاملہ بات ختم کر دی جاتی عذاب لا کر کے ان کو تہس نہس کر دیا جاتا ثم لا ينظرون پھر کو مہلت نہ دی جائے ولو جعلناه ملکن اگر ہم بنائیں اس کو فرشتہ جو نبی انسانوں کی صورت میں تمہارے پاس آیا ہے اگر ہم اس کو فرشتہ بنائیں لجعلناه رجلا تو بھی البتہ ہم بنائیں اس کو مرد فرشتہ آئے نبی بن کر کے تو بھی اس کو بنائیں گے تو انسانوں بھی صحیح فرشتہ تو تمہارے سامنے اگر آ جائے تو تم اس کو دیکھنے کی سکت رکھتے ہی نہیں ہو وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ اور البتہ ہم خلق ملک کر دیں گے ان پر ما وہ چیز یلبسونا خلق ملک کر دیں ہم ان پر وہ چیز ما یلبسونا جس کے شبے میں وہ پڑے ہوئے ہیں جس کے التباس میں وہ پڑے ہوئے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ البتہ تحقیق مذاق کیا گیا بِرُسُلٍ رسولوں کا من قبل کا آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا فحاق بالذین پس گھیر لیا ان لوگوں کو ساخروا منہم جنہوں نے مذاق کیا ان لوگوں میں سے ما کانوا به یستهزئون جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر کافروں مشرکوں نافرمانوں کو سمجھانے کے لیے بہت سارے طریقے استعمال فرمائے ہیں کبھی تو نعمتوں کا ذکر کر کے سمجھائے کہ میری نعمتوں کی قدر کرو نافرمانی نہ کرو اور کبھی عذاب سے ڈرایا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ ان قوموں کی طرف دیکھو کہ جنہوں نے نافرمانی کی ان کا انجام کیا ہوا تو پہلے کچھ نعمتوں کا ذکر تھا اور اس آیت میں عذاب کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے اور آگے پھر نعمت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں علم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کب اہلکنا کتنے ہم نے ہلاک کر دیا من قبلہم من قرن جماعتیں بستیاں گروہ ایک دور میں جو لوگ رہتے ہیں وہ قرن ہوتے ہیں جب تک یہ لوگ ایک ہی قرن ہوگا یہ چلے جائیں گے دوسرے قرن آ جائیں گے تو دوسرا قرن شروع ہو جائے گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم ایک قرن والوں کو بٹاتے رہے اور دوسرے قرن والوں کو لاتے رہے لیکن جب وہ بھی نافرمانیاں کرتے رہے تو ہم ان کو بھی صفحہ ہستی سے بٹا دیا اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا حشر بھی انہی کی طرح ہوگا پھر اس کے بعد ان کے اوپر عذابوں کا ذکر ہے کہ ہم ان پر آسمان سے بارش بھیجی لگاتار بارش برسانے والے باتوں کو مدرار کہتے ہیں ان پر آسمان سے لگاتار بارش برسائی بارش بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن اس وقت تک جب تک یہ ایک حد تک ہو اس سے درخت گھاس کھیت یہ وابستہ ہوتے ہیں لیکن جب یہ پانی اور زیادہ ہو جائے تو پھر یہ بارش بجائے نعمت کے رحمت کے یہ عذاب بن جاتی ہے تو اس لیے بارش ضرور رحمت ہے اور رحمت ہی کی دعا مانگنی چاہیے لیکن بعض دفعہ یہی بارشیں انسانوں کے لیے اور زمین والوں کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں وقالوا نے کہا لولا انزل علیہ ملک کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون پھر کو مہلت نہ دی جاتی ولو جعلناه ملکا اگر ہم اس کو بناتے فرشتہ لجعلناه رجلا تو بھی ہم اس کو بناتے انسان رجل وللبسنا علیہم اور پھر وہی ان پر التباس ہوتا ما یلبسون جو اب التباس کر رہے ہیں پھر ان پر وہی شبہ ہوتا جو ابھی شبہ کر رہے ہیں وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ اور تحقیق مذاق اڑائے گئے برسولوں کا من قبل کا سے پہلے فحاق بالذین پس گھیر لیا ان لوگوں کو سخروا منہم جنہوں نے ان سے مذاق کیا تھا ما كانوا به يستهزئون اس چیز نے جس کا وہ تمسخر اڑاتے تھے قل آپ فرما دیجئے سیروا فی الارض تم چلو پھرو زمین کے اندر ثم انظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا قل لمن ما فی السماوات والارض اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے لمن کس کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین کے لیے ہے قل للہ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے کتب علی نفسہ الرحمہ لکھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر اپنی ذات پر الرحمت الرحمت لَيَجْمَعَنَّكُمْ البتہ وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا الی یوم القیامہ قیامت کے دن لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ہے الذین خسروا انفسهم وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو اپنی جانوں کو فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے
وَلَهُ اسی کے لیے ہے ما سکن فی اللیل جو سکن ٹھہرا ہوا ہے فی اللیل رات میں والنہار اور دن میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور سننے والا جاننے والا ہے قل اغیر اللہ آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغیر اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اتخذ ولیا کی بناؤں میں کارساز ولی دوست کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں کسی اور کو کارساز بناؤں فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا وہوا یطعم اور وہی کھلاتا ہے ولا یطعم اور اس کو کھلایا نہیں جاتا اللہ کھانے سے پاک ہے کھلاتا ضرور ہے کھاتا نہیں قل آپ فرما دیجئے انی پھر تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم کہ میں ہو جاؤں اولا پہلا وہ آدمی من اسلم جو فرما برداری کرنے والا ہو ولا تکونن من المشرکین اور آپ ہر شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو قل آپ فرما دیجئے انی اخاف خوف کھاتا ہوں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی اگر میں نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے من یصرف عنہ جو شخص پھیر دیا گیا اس عذاب کو یا جس سے پھیر دیا گیا اس کو یوم دن اس دن فقد رحمہ تو تحقیق اس نے اس پر اللہ نے اس پر رحم کیا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دیا یقیناً عذاب سے بچا کر کے وذالک الفوز المبین اور یہی کھلی کامیابی ہے بڑی کامیابی ہے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حشر کا تذکرہ فرمایا ہے لیجمعنکم الی یوم القیامہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے تو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ قیامت کا بھی ہے قیامت ضرور برپا ہوگی یہ زندگی ضرور ختم ہو جائے گی اور اگلے جہاں کی ابدی زندگی ضرور شروع ہوگی الذین خسروا انفسهم وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لاتے پیغمبروں کی رسالت پر قیامت کے حق ہونے پر اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکام پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا ہے ورنہ یہ دولت قیمتاً پیسے سے چاندی سے سونے سے اور ڈالروں سے کبھی نہیں مل سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں کے اندر مقامات پر یہ بات سمجھائی ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ ساری زمین سونے کی بھری ہوئی کسی کے پاس ہو اور اتنی زمین اور بھی ہو وہ سونے سے بھری ہوئی یہ زمین آدمی اپنے بدلے میں دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا چاہے تو بھی نہیں قبول کیا جائے گا تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ضرور قیامت برپا ہوگی اور ہر حال میں قیامت آئے گی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے بِضُرٍّ کوئی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ تو اس کا دور کرنے والا کوئی نہیں الا ہو اللہ کے سوا اس کے سوا اللہ کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے وَإِن اور اگر یمسس کا بخیر اگر وہ آپ کو پہنچائے کوئی بھلائی کوئی نفع کوئی خیر فهو على كل شيء قدیر تو وہ ہر چیز پر پوری طاقت رکھنے والا ہے نفع کا مالک بھی وہی ہے نقصان کا مالک بھی وہی ہے کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا اور کام کرنے والا وہی ہے اس کے حکم اور قضا کو کوئی روکنے والا یا رد کرنے والا نہیں ہے وهو القاہر اور وہی قاہر ہے وہی غالب ہے فوق عبادی اپنے بندوں کے اوپر وهو الحکیم اور وہی حکمت والا ہے الخبیر پوری خبر رکھنے والا ہے قل فرما دیجئے آپ ایو شیء اکبر کون سی چیز زیادہ بڑی ہے آپ فرما دیجئے کہ کون سی چیز زیادہ بڑی ہے شہادتاً گواہی دینے کے لیے کون سب سے بڑی چیز ہے قل آپ فرما دیجئے اللہ ہی شہید بینی و بینکم کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کافی اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان وَأُوحِيَ إِلَيَّ اور وہی بھیجی گئی میری طرف هذا القرآن اور یہ قرآن کیوں لِأُنذِرَكُم بِهِ تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں وَمَن بَلَغَ اور اس کو بھی جس کو بلغ یہ قرآن پہنچے وہ بھی ڈرائیں أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا تم تشہدون گواہی دو گے ان مع اللہ کے آلہۃ اخرى کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہیں قل آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا قل آپ فرما دیجئے انما هو الہ واحد
وہ تو ایک ہی معبود ہے وَإِنَّنِي بَرِيءٌ اور بے شک میں بیزار ہوں مما سے تشرکون جو تم شرک کرتے ہو تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. تو یہاں پر اس آیت کے اندر حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے اگر وہ سچا رسول اللہ کا تابعدار ہے فرما بردار ہے امتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح بلائے جس طرح رسول اللہ نے لوگوں کو دعوت دی ہے اور اس طرح ڈرائے جس طرح اس نے لوگوں کو ڈرایا ہے. تو چونکہ انبیاء کا جو سلسلہ تھا وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے. اب اس دین کو آگے پھیلانے کی پہنچانے کی ذمہ داری مسلمان کی ہے ایمان والے کی ہے اور کلمہ گو کی ہے. ہر یہ نہیں ہے کہ صرف کسی ایک فرقے کی کسی ایک جماعت کی یا صرف علماء کی جماعت کی ذمہ داری ہے بلکہ ہر انسان ہر مومن کا یہ فرض بنتا ہے کہ جتنا دین اس کے پاس ہے وہ اپنے دوسروں تک دین کو پہنچانے کی کوشش کرے. جتنا قرآن اس کے پاس ہے وہ دوسروں کو قرآن سکھانے کی پڑھانے کی اور پہنچانے کی کوشش کرے. الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعرفونہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے یعرفونہ اس کو پہچانتے ہیں نبی علیہ السلام کو کما یعرفون ابناءہم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسهم وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرف پہچاننے کی وجہ ان کی کتابوں کے اندر حضور کی صفات بیان کی گئی تھی. ان صفات کی وجہ سے وہ اپنے نبی کے منتظر بھی تھے. اب ان میں سے ایمان نہ لانے والے فرمایا سخت خسارے کے اندر ہیں کیونکہ جانتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود انکار بھی کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى اور کون بڑا ظالم ہے اس سے ممن افترى علی اللہ کذبا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی افترا باندھے. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی افترا باندھے. او کذب بآیاتہ یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے جھٹلائے. انہ لا یفلح الظالمون بے شک اللہ ایسے بے انصافوں کو ظالموں کو کامیابی نہیں دیتا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس طرح ہم جمع کریں گے سب کو ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ تمہارے شریک کہاں ہیں مشرکا تمہارے کہاں ہیں. الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جن کا تم گمان کیا کرتے تھے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے اب وہ کہاں گئے ذرا ڈھونڈو تو صحیح نا. یہ دونوں ہی ظالم مفتری جھوٹ کرنے والا کامیاب بھی نہیں ہو سکتا ہے مکذب بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جھٹلانے والا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا دونوں ناکام ہیں. ثم لم تكن فتنتهم پھر نہیں ہوگا ان کا فتنہ الا ان قالوا مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا اللہ کی قسم ہمارے رب ما كنا مشرکین ہم شرک کرنے والے نہ تھے. فتنہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا کہ پھر نہیں ہوگا ان کا فتنہ. تو فتنے کے معنی یہاں پر دلیل کے حجت کے فتنہ یہاں پر حجت کے معنی بھی ہے یا پھر بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں فتنے کے معنی یہاں پر معذرت کے ہیں سوری جس کو ہم کہتے ہیں تو معذرت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حجت کی معذرت پیش کر کے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے لیکن کوئی چارہ کار ان کے پاس نہیں ہوگا. انظر آپ دیکھیے کہ فَكَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کیسے انہوں نے جھوٹ بولا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے آپ پر یا اپنی جانوں پر وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو گئے غائب ہو گئے ان سے وہ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو وہ جھوٹ موٹ تراشا کیا کرتے تھے. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اپنے سے بعض ایسے بھی ہیں يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اور ہم نے ڈال رکھا ہے ان کے دلوں پر أَكِنَّةً پردے ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اَن يَفْقَهُوا کہ اس کو سمجھے تاکہ وہ سمجھ نہ سکے اس کے پردے ڈال. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ دے رکھی ہے کانوں میں ڈانٹ ہے کانوں میں صفر ڈانٹ ڈال رکھی ہے جس کی وجہ سے ان کے دل حق بات سمجھنے سے قاصر ہیں اور ان کے کان حق کو سننے سے عاجز ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ اگر وہ دیکھ لیں کل آیت تمام دلائل تمام نشانیاں لا یؤمنون بها تو بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتی اذا جاؤکا یہاں تک کہ جب آتے ہیں
جب یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس یجادلونک تو آپ سے جھگڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. یقول الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان ھذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بے سند باتیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں پہلوں سے. تو گمراہی کے ایسے دور ایک کنارے دلدل کے اندر کیچڑ کے اندر پھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ نشانی دلیل بھی دیکھ رہے تب بھی ایمان لانے کی توفیق سے یہ لوگ محروم ہو چکے ہیں. اب ان کا عناد، سرکشی اور جحود اتنا بڑھ گیا ہے کہ قرآن کریم کو پہلے لوگوں کی فضول باتیں، بے سند باتیں، کہانیاں، قصے قرار دے رہے ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ اور وہ لوگ اس سے روکتے ہیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور خود بھی دور ہوتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں. يَنْهَوْ روکنا اور يَنْأَوْ رکنا، وہ روکتے بھی ہیں اور خود دور بھی ہوتے ہیں، یہ رکتے بھی ہیں. وَيُهْلِكُونَ اور نہیں وہ ہلاک کرتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ مگر اپنی جانوں کو. وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، کوئی خبر ہی نہیں ہے، علم نہیں ہے. لوگوں کو روکنا، خود بھی دور رہنا، اس سے ہمارا پیغمبر کا کیا بگڑے گا اگر تم ایسا کرتے ہو. اس طرح کے کام کر کے خود بے شعوری کے اندر تم اپنی جانوں کو ہی ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ اور وَلَوْ تَرَىٰ اگر آپ دیکھیں إِذْ وُقِفُوا جب کھڑے کیے جائیں گے عَلَى النَّارِ آگ پر. فَقَالُوا تو کہیں گے ایسی صورت میں جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے یا لیتنا ہے کاش، ہے افسوس ہم پر، نرد ہم لٹا دیے لٹائے جائیں، ولا نکذب اور ہم نہیں جھٹلائیں گے بآیات ربنا اپنے رب کی نشانیوں کو. اگر دنیا میں ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے، لٹا دیا جائے، واپس ہمیں کر دیا جائے تو ہم اللہ کے احکامات کی تکذیب نہیں کریں گے، اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے. دوبارہ دنیا کے اندر اگر ہمیں بھیج دیا جائے تو ایسی صورت کے اندر ہم دوبارہ کبھی بھی غلط کام نہیں کریں گے، ہمارے صالحہ کریں گے، تکذیب نہیں کریں گے، اللہ کو ہم مانیں گے. تو یہ ان کا کہنا یہ تو غلط بات ہے. کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں سے کسی نے واپس آنا ہی نہیں ہے، اور اگر آ بھی جاتا ہے تو ان کے کرتوت بتا رہے ہیں کہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو پھر وہی کام کریں گے جو پہلے دنیا میں کیا کرتے تھے. بل بدا لہم بلکہ ظاہر ہوگی ان کے لیے وہ چیز ما کانوا یخفون من قبل وہ چیز جس کو چھپاتے تھے اس سے پہلے. ولو ردوا اگر بالفرض و محال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوٹا دیے جائے دنیا کی طرف لعادوا البتہ لوٹیں گے لما اس کی طرف نہو عنہ جس سے کو روکا گیا تھا، البتہ دوبارہ وہی کریں گے لما نہو عنہ جس سے کو منع کیا گیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک البتہ جھوٹے ہیں. وَقَالُوا کہا انہوں نے اِنْ نہیں ہے یہ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ اگر دیکھے تو إِذْ وُقِفُوا جب کھڑے کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کے سامنے. قال اللہ فرمائیں گے أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ کیا یہ حق نہیں ہے، یہ قیامت کیا نہیں ہے حق؟ قالوا بلا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، اور ربنا قسم ہے ہمارے رب کی قیامت پر حق ہے. قالا فرمائے گا اللہ تعالیٰ فذوقوا العذاب پس تم چکھو عذاب کو بما کنتم تکفرون اپنے کفر کی وجہ سے. قد خسر الذین تحقیق نقصان میں پڑے وہ لوگ الذین کذبوا بلقاء اللہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو. حتی اذا جاءتهم الساعة یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت آ جائے گی، ان کے پاس قیامت آ جائے گی. بغتتاً آئے گی، اللہ فرماتا ہے اچانک، بتا کے نہیں آئے گی، اعلان کر کے نہیں آئے گی. بغتتاً اچانک آئے گی. قالوا کہیں گے یا حسرتنا اے افسوس ہم پر علی ما فرطنا فیہا اس چیز پر جو ہم نے کوتاہی کی فیہا اس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. وہم اور وہ لوگ یحملون اوزارہم اٹھائیں گے اپنے بوجھ علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر. علی خبردار ساء بہت برا ہے ما یزرون
جو بوجھ وہ اٹھائیں گے. ومل حیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا لعب و لہو مگر کھیل تماشا. والدار الاخرۃ اور در آخرت کا خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, جو ڈرتے ہیں ان کے لیے بہتر. افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو, عقل نہیں رکھتے ہو. قد نعلم تحقیق ہم جانتے ہیں انه لیحزنک الذی کہ بے شک آپ کو پریشان کرتی ہے وہ چیز, آپ کو غمگین کرتی ہے وہ چیز. یقولون جو وہ کہتے ہیں فإنهم لا يكذبونك بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. ولكن الظالمین لیکن ظالم لوگ بآیات اللہ یجحدون اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے رسول من قبل کا آپ سے پہلے. فَصَبَرُوا تو انہوں نے صبر کیا. یہ پیغمبر کو تسلی ہے جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں. عَلَىٰ پر مَا كُذِّبُوا اس کام پر اس کاروائی پر ما کذبوا جس میں ان کی تکذیب کی گئی. وَأُوذُوا اور ان کو تکلیف پہنچائی گئی. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو. وَلَقَدْ جَاءَكَ اور بتا تحقیق آئے آپ کے پاس مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے حالات یا ان کی خبریں تمہارے پاس آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر تھے قرآن کے ذریعے سے ان کی خبریں, ان کے احوال اللہ نے آپ تک پہنچا دیے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا اور قوم ان کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں قرآن کریم کے ذریعے سے. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ اگر ہے شاق گراں بھاری علیکہ آپ پر اعراضهم ان لوگوں کا اعراض کرنا, نہیں مان رہے, منہ موڑ رہے, اعراض کر رہے, اگر ان کا یہ اعراض کرنا آپ پر شاق گزرتا ہے, اعراض گرا ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں ان تبتغی کہ آپ تلاش کر لیں نفقا فی الارض سرم زمین کے اندر, نفق سرم کو کہتے زمین میں کوئی سرم تلاش کر لیں. او سلمن یا کوئی سیڑھی فی السماء آسمان میں. فما فتاتیہم بیایت بس آپ لے آئیں کے پاس کوئی نشانی, کوئی آیت, کوئی معجزہ. ولو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے لجمعہم علی الہدی ان سب کو جمع کر دے ہدایت پر. فلا تکونن من الجاہلین آپ ہرگز نہ ہو نادانوں میں سے. انما یستجیب الذین بے شک پکی بات ہے کہ قبول کرتے ہیں وہ لوگ الذین یسمعون جو سنتے ہیں. والموتى اور مردے یبعثهم اللہ یہ مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. وقالوا کہا لوگوں نے لولا نزل علیہ آیۃ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی, کوئی معجزہ یا آیت من ربی اس کے رب کی طرف سے. قل فرما دیجئے ان اللہ قادر بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے, قدرت والا ہے. علی اس بات پر ینزل آیتن کہ اتار دے کوئی نشانی. ولیکن اکثرہم لیکن اکثر ان سے لا یعلمون جانتے نہیں ہے. وما من دابۃ نہیں ہے کوئی چلنے والا جانور فی الارض زمین میں. ولا طائر اور نہ کوئی پرندہ یطیرو بجناحیہ جو اڑتا ہے اپنے دونوں پروں کے ساتھ. کوئی پرندہ بھی جو اپنے پروں سے اڑتا ہے وہ بھی نہیں. الا امم مگر وہ بھی امتیں ہیں امثالکم تمہارے جیسی. وما فرطنا فی الکتاب ہم نے کمی نہیں کی کتاب کے اندر من شیء کچھ بھی کسی چیز کی. ثم الی ربہم پھر اپنے رب کی طرف یحشرون وہ جمع کیے جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. صم وہ بہرے ہیں وبکم اور گونگے ہیں. فی الظلمات اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں تاریکیوں میں ہیں. من یشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یضللہ گمراہ کر دیتا ہے. ومن یشاء اور جس کو چاہتا ہے یجعلہ ڈال دیتا ہے علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر. جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے. اس آیت کا جب پیچھے گزری ہے اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور اس کا مصداق کیا ہے, یہ آیت کیوں اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے یہاں سے لے کر کے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْغِيَ
اگر ان لوگوں کا اعراض کرنا آپ پر گرا گزرتا ہے تو آپ سو سکتے ہیں، تو آپ آسمان کے اندر کوئی سیڑھی لگا کر کے چڑھ کے پہنچ لے آئے، یا زمین کے اندر کوئی سرنگ بنا کر کے کوئی پہنچ لے آئے۔ تو وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو کہ ان کے سرداروں اور جو قوم کے بعض افراد تھے، لوگ تھے، ان پر مشتمل تھا۔ ان کو دیکھ کر اور بھی کافی لوگ جمع ہو گئے، قریش کے سردار بھی جمع ہوئے، ان کی کافی تعداد ہو گئی۔ اب وہ کیا پوچھتے ہیں اور کیا جواب دیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے پاس سارے اکٹھے باقی بھی ہو گئے۔ مشرکین نے بہت ساری باتیں کی، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی، اور کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، قرآن بھی آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، لہٰذا آپ اگر صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں تو ہم مختلف قبیلوں کے سردار آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے کے سارے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، اور جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری اولاد، ہمارے نوکر چاکر بھی سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں طبی طور پر ایک خیال آیا کہ رب تعالیٰ نے توبہ کرنے کا تو ہر ایک کے لیے راستہ مقرر کیا ہوا ہے کہ توبہ کر کے وہ خود راستے پر براہ راست پر آ جائے، لیکن یہاں تو کافر و مشرکین خود چل کر کے آ چکے ہیں، اور یہ میرے پاس چونکہ آئے ہیں تو ان کی طرف یہ ہے کہ مسلمان ہو جائے، آپ کی خواہش بھی ہے کہ سارے مسلمان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلی طور پر آپ کے خیال یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے کہ سارے مسلمان ہو جائیں، اور اسی طرح سے یہ کام بھی مشکل نہیں ہے کہ میں اللہ سے درخواست کروں تو معجزہ دے، وہ چاہے تو دنیا کے سارے پہاڑوں کو سونے کا بنا لے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ بہرحال خیر، یہ بڑے بڑے جتنے پہاڑ ہیں، ہمالیہ ہو، نانگا پربت ہو، کیٹو ہو، یا جودی پہاڑ ان کو سونے کا بنا دے تو یقیناً بنا سکتا ہے، انک علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے تو یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور ان کی نسل بھی مسلمان ہو جائے گی، اور اگر ان کا یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو یہ بہت زیادہ ضد پر اتر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ فرمائشی معجزہ صادر کرنا قبول نہ کیا اور منظور نہ کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، خبیر ہے، علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے کاموں کی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھتے ہیں، دنیا والے نہیں سمجھتے۔ البتہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت حکمت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی سمجھ کے مطابق بعض حکمتیں بیان فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اور اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ کے مطالبے کو پورا نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ مطالبہ پورا کر دیتے، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ جیسے کافی بڑے بزرگ کہتے ہیں، اگر ان کا مطالبہ پورا کر دیتے، صفا کی چٹانیں سونے کی بن جاتی، تو قریب والے لوگ جو وہاں موجود تھے یا اس کے آس پاس کے لوگ جو وہ پیغمبر کی صداقت سمجھتے ہیں، مگر دور دراز کے لوگ ہی کہتے ہیں کہ لوگ جو اس لیے مسلمان ہو رہے ہیں اس کے پاس سونا ہے، تو پھر قرآن کریم کی خوبی واضح نہ ہوتی، اسلام کی حقانیت روشن نہ ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا نتیجہ سامنے نہ آتا، اور سونے چاندی کے پیچھے تو دنیا دوڑ دوڑ کر کے اپنی اور جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھوکا بھی رکھا، فاقے پر فاقے بھی آئے، حضور نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بھی باندھے۔ اگر آپ کو پہننے کے لیے نیا جوتا وغیرہ ملا تو پرانی جوتی اپنے ہاتھ سے خود حضور نے سی کر کے پہن لی دوبارہ، کیونکہ اگر آپ کے پاس دولت کے ڈھیر ہوتے تو کہنے والے کہتے کہ بھائی دولت مند ہے نبی، اس کی لوگ ناشتے کے وقت ہی پہنچ جاتے ہیں، کھانے کے وقت ہی پہنچ جاتے ہیں، اور دولت مندوں کو لوگ ضرورت کی وجہ سے سلام سلوک بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ پورا نہ فرمایا کہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے۔ اگر آپ طبی طور پر چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ حکمت کو اللہ جانتے تھے، تو اسلام کے لیے مزید دروازے کھل جائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت کو جانتے ہیں، اگر وہ لوگ نہ مانتے تو پھر سب کو صفحہ ہستی سے مٹا بھی دیتے۔ تو اس لیے یہ آیات کا شان نزول ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو سونے کا نہیں بنایا، اور پیغمبر کے پاس آ کر کے جو فرمائشی معجزہ انہوں نے مانگا تھا اس کو اللہ نے پورا نہیں کیا۔ اور آپ فرما دیجئے ارائیتکم، بلا تم دیکھو یا بتلاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا تم پر آ جائے قیامت،
غیر اللہ تدعون کہ اللہ کے سوا کسی اور کو تم پکارو گے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو بل ایاہ بلکہ تم اسی کو پکارو گے تدعون تم اسی کو پکارو فیکشف پس وہ ہٹا بھی دے گا اس کو ما تدعون الیہ جس کی طرف تم اس کو بلاتے ہو ان شاء اگر وہ چاہے وتنسون ما تشركون اور تم بھول جاؤ گے اس کو جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ اور تحقیق ہم نے بھیجا امتوں کی طرف من قبل کا آپ سے پہلے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ ہم نے پکڑ لیا ان کو بالبأساء تنگستی کے اندر والضراء اور ضراء تکلیف کے اندر یا بیماری سے لعلهم يتضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں عاجزی کا اظہار کر سکیں فلولا بس کیوں نہیں اذا جاءهم بأسنا جب آئی ان کے پاس بأسنا ہماری سزا تضرعوا تو وہ گڑگڑائے کیوں نہیں انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی ولكن قست قلوبهم لیکن ان کے دل سخت ہو گئے وزین لهم الشیطان اور مزین کر دیا شیطان نے اس چیز کو ما كانوا يعملون جو وہ عمل کرتے تھے شیطان ان کے اعمال کو ان کے خیال کے اندر آراستہ کر دیا تو جب بھی کوئی عوام کہیں کی رہنے والی قومیں اخلاق اور پستی کی اور کردار کی پستی کے اندر مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو کالا کر دیتی ہے زنگالود کر دیتی ہے تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں غفلت کے خواب سے بیدار کرنے اور جھنڈوڑنے میں ناکام دیتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به پس جب وہ لوگ بھول گئے اس چیز کو ما ذکروا به جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی فتحنا علیہم ابواب کل شیء تو ہم نے کھول دی ان پر ہر چیز کے دروازوں کو جب ان چیزوں کو بھولے جن چیزوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی جب ان چیزوں کو بھول گئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے کشادہ کر دیے مال کی فراوانی اولاد کی فراوانی سب کچھ دے دی حتی اذا فرحوا یہاں تک کہ جب وہ خوب اترا گئے بما اس چیز پر خوش ہوئے چیز پر بما اوتو جو ان کو دی گئی تھی ملی تھی اخذناہم بغتۃ تو ہم ان کو پکڑ لیا اچانک فاذا هم مبلسون تو بالکل مایوس ہو گئے فقطع دابر القوم الذین پس کٹ گئی جڑ ان لوگوں کی ظلموا جنہوں نے ظلم کیا والحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں قل آپ فرما دیجئے ارائیتم بلا تم یہ بتلاؤ یا تم دیکھو ان اخذ اللہ اگر اللہ تعالیٰ لے لے سمعکم تمہارے کانوں کو وابصارکم اور تمہاری بصارت کو لے لے وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے من الہ کون ہے معبود غیر اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے یاتیکم بھی یہ تمہیں منہ پھر دے دے تمہارے پاس وہ لے آئے کون آنکھیں دوبارہ دے سکتے کون کان دوبارہ دے سکتے انظر آپ دیکھیے کیف نصرف الآیات ہم کس طرح مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں الآیات نشانیاں ثم ہم یصدفون پھر بھی اعراض کرنے والے ہیں یا اعراض کرتے ہیں اس کے باوجود آنکھیں کان دل انسان کے لیے سب سے اہم ترین انسانوں کے اعضاء میں سے اعضاء ہیں جوارے ہیں اللہ فرما رہے اگر چاہے تو ان کی خصوصیات کو لے لے جو اللہ نے آنکھوں کے اندر رکھی ہے سننے کے اندر رکھی ہے دیکھنے کے اندر رکھی ہے تو یہ پھر کون ہے جو کو واپس لوٹا سکے قل آپ فرما دیجئے ارائیتکم یہ بتلاؤ تم ان اتاکم عذاب اللہ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک او جہرتاً یا اعلانیہ هل یہلکو تو کیا ہلاک کیا جائے گا الا القوم الظالمون سوائے ظالم لوگوں کے سوا اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے تو یہ عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے آتا ہے ان پر یہ آتا ہے جو لوگ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر ظالم ہوتے ہیں کفر سرکشی طغیان اللہ کی نافرمانی میں جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں وما نرسل المرسلین ہم نہیں بھیجا کرتے رسولوں کو الا مبشرین مگر بشارتیں سنانے والے بنا کر ومنذرین ڈرانے والے بنا کر فمن آمن پس جو ایمان لائے واصلح اور درستگی کر لے اصلاح کر لے فلا خوف علیہم پر نہ کوئی خوف ہے ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو یمسهم العذاب انہیں چھوئے گا عذاب بما كانوا یفسقون ان کی نافرمانی کی وجہ سے خدا فرما دیجئے لا اقولو میں نہیں کہتا لکم تم سے عندی خزائن اللہ
میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا، یہ دیکھو واضح لفظ ہے، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا۔ نبی خود اپنی زبان اطہر سے فرما رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اور پاکستان کا ملا اور پاکستان کا بدعتی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ ہری پور کے اندر ایک مسجد میں جانا ہوا، جمعے والے دن نماز پڑھی تو باقاعدہ وہاں پر خطیب صاحب ماشاءاللہ زور و شور کے ساتھ اور اپنے جذبات کے اندر آ کر کے باقاعدگی کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے، اور اس کے بعد جناب اس کی زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے تھے کہ پیغمبر ہر کچھ جانتا ہے، آگے کے حالات کو بھی جانتا ہے، پیچھے کے حالات کو بھی جانتا ہے، حضور یہاں بھی دیکھتے ہیں وہاں بھی دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں حضور، وہ حضور کو کوئی کائنات کا علم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ یاد رکھنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے زیادہ جاننے والے ہیں، سب کچھ نہیں معلوم لیکن ساری کائنات سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا علم ہے جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور جس چیز کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے، ہمارا عقیدہ حاضر ناظر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، حاضر ہر جگہ موجود یہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ناظر دیکھنے والے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ اگر آپ حاضر و ناظر ہیں تو آپ مکے بھی حاضر ہیں اور مدینے کے اندر بھی حاضر ہیں، طائف میں بھی حاضر ہیں، عرش معلیٰ پر بھی حاضر ہیں، سدرۃ المنتہا پر بھی حاضر ہیں، لیکن آپ اس کے بعد بدر میں بھی جاتے ہیں، احد میں بھی جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، آپ معراج کے لیے آسمانوں پر بھی لے جائے جاتے ہیں، تو حاضر ناظر ہوتے ہیں، تو آپ کو معراجیں کیوں کروائی جاتی، آپ کو ہجرت کا واقعہ کیوں آپ کے ساتھ لایا جاتا، پیش کیا جاتا، آپ کو بدر کے میدان کے اندر کیوں جانے کی ضرورت پیش آتی، جاتا وہ ہوتا ہے جو وہاں نہیں ہوتا ہے، جاتا وہ ہے جو وہاں پر ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے ایسا عقیدہ رکھنا ہے نبی کے متعلق یہ خلاف عقل بھی ہے اور خلاف سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رستہ بتایا، سبق طریقہ بتایا ہے، اور جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ یہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے زیادہ جاننے والے ضرور ہیں، آپ کا علم سب کائنات سے زیادہ ہے، لیکن ساری کائنات کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ جیسے مختصر سی بات، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ایک غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر کھو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈھونڈ رہے اور صحابہ کرام بھی تلاش کر رہے، اور اتنا تلاش کے اندر ڈھونڈنے کی تاخیر ہو گئی نماز کے اندر، اور وہاں پر پانی بھی نہیں تھا، اب صحابہ پریشان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان، ابو بکر جو عائشہ صدیق کے صدیقہ کے والد ہیں وہ آ کر کے عائشہ کو ڈانٹ رہے ہیں کہ بیٹی تو نے یہ کیا کر دیا ہے کہ آپ کی وجہ سے حضور کی تکلیف میں پڑے ہوئے صحابہ مسلمان نہیں مجھے ملنا ہے۔ اب یہ معاملہ ہے یہاں پر ہار کھو گئے، مل نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈھونڈ رہے ہیں، صحابہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، یاد رکھیں اس بات۔ لیکن آخر میں کیا ہوا، جب سواری کو اٹھایا جس اونٹ پر آپ سوار تھی، اس اونٹ کو اٹھایا گیا تو اس اونٹ کے نیچے سے وہ ہار مل گیا۔ اب حضور اگر عالم الغیب ہوتے، غیب جانتے ہوتے، تو صحابہ کرام کو آپ سے سوال بھی یہ کرتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اس جماعت کو تکلیف میں کبھی ڈالتے؟ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور اپنی جماعت کو تکلیف میں ڈالیں، کہ ان کو تاخیر کروائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر کے آپ نے نہ بتایا ہو کہ ہار یہاں پر ہے، میں نہیں بتاتا ہوں، یہ تو نبی ہے، نبی تو نبی ہوتا ہے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، وہ تو رحمت للعالمین نبی تھے، وہ تو شفیق نبی تھے، مہربان نبی تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خود فرما دیجئے کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہے، اللہ کے خزانے میرے پاس بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں ولا اعلم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا، اور تیسری بات ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع، میں اتباع نہیں کرتا الا مگر ما یوحی الی، جس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ خدا فرما دیجیے هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، دیکھنے والا نہ دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا غور و فکر تم نہیں کرتے ہو؟ تو ہدایت یافتہ بصیر ہے، اور جو گمراہ ہے وہ اعمی ہے، کافر اعمی ہے اور مسلمان بصیر ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب نہیں کے اندر ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور آپ ڈرائیے اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَخَافُونَ، جو ڈرتے ہیں، أَن يُحْشَرُوا، کہ جمع کیا جائے گا، جو اندیشہ رکھتے ہیں،
अयहशरू इला रब्बिहिम के वो जमा किए जाएंगे अपने रब की तरफ। लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन, नहीं है उनके लिए मिन दूनिही अल्लाह के सिवा वलिय्युन कोई मददगार वला शफीअ और न कोई सिफारिश करने वाला। लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो लोग मुत्तकी बन जाए, डर जाए। वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना, और आप ना निकालिए, दूर ना कीजिए, हटाइए ना, अल्लज़ीना उन लोगों को यदऊना रब्बहुम, जो पुकारते हैं अपने रब को, बिलगदाते सुबह वल अशी, शाम को, युरीदूना वजहहू, जो कस्द करते हैं, इरादा करते हैं, वजहहू उसकी रज़ामंदी का। मा अलैका, नहीं है आपके ज़िम्मे, मिन हिसाबिहिम उनका हिसाब, मिन शैइन कुछ भी या ज़रा भी, व मा मिन हिसाबिक, और आपके हिसाब में से नहीं, अलैहिम उन पर, मिन शैइन कुछ भी, फततरुदहुम, कि आप उनको निकाल दें, हटा दें। सहाबा को दूर मत करें। ये लोग जो सहाबा के बारे में बकबक करते हैं, इस बात को समझे। कुरान बार बार कहता है कि अगर ये लोग काफिर अबू जहल कंपनी आपके पास आती है तो अबू जहल कह रहे हैं कि हम आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा एक मुतालबा है कि आप अपने पास से अम्मार को, यासिर को और बिलाल को, ये जो कमजोर और नीच दर्जे के लोग हैं ना, इनको अपने पास से हटा दें, तो हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। मामूली सी बात भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हटा दे तो खैर, हटा दे, बाद में फिर दोबारा बुला लेंगे, लेकिन नहीं, अल्लाह ने ये गवारा नहीं किया। कतअन नहीं, किसी सूरत में नहीं। अगर ये ईमान लाते हैं तो लाएं, अगर नहीं लाते तो जहन्नम में जाएं, बाहर में जाएं। अगर ये लोग नमाज नहीं लाते तो चाहे आपकी जो जिम्मेदारी थी वो आपने पूरी कर दी है। अब इन बिलाल को, अम्मार को, यासिर को इनके कहने की वजह से अपनी महफिल से, मजलिस से कभी न उठाना। ये मुसलमान होते तो हो, न तो आपकी जिम्मेदारी जो थी वो आपने पूरी कर ली है। फततरुदहुम, क्या आप उनको दूर कर दें, फतकूना, वरना आप हो जाएंगे मिनल ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों में से। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। वकदालिका फतन्ना, इसी तरह से हमने आजमाइश में डाल रखा है, बाज़हुम बिबाज़, से बाज़ को बाज़ के जरिए, लियक़ूलू, ताकि भी लोग कहें, हाउलाए मन्नल्लाहु, क्या ये लोग हैं कि मन्नल्लाहु, एहसान किया है अल्लाह ने अलैहिम, इन पर, मिन बैना, हम में से, हम सब में से उन पर अल्लाह ताला ने फजल किया है, एहसान किया है। वजह काफिरों ने देखा कि शुरू में अक्सर गरीब गुलाम किस्म के लोग ही मुसलमान हुए थे, इसलिए जो मक्के के सरदार थे, कुफार के जो सरदार थे, उनकी आजमाइश की बात जरिया बन गई और उन गरीबों का मजाक उड़ाते, जिन पर उनका बस चलता उन्हें अजाब देते, सजाएं देते, कहते कि क्या ये ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान फरमाया है। तो मकसद उनका ये था कि ईमान और इस्लाम अगर हकीकत में अल्लाह का फजल और अल्लाह का एहसान होता तो ये सबसे पहले हम पर होता। अलैहिस्सलाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन, क्या अल्लाह ताला नहीं है शुक्रगुजारों को खूब जानने वाला। वैदा जाअकल्लज़ीना, जब आपके पास आते हैं वो लोग, अल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, फकुल, तो आप कह दीजिए, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो, कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, लिख दिया है अल्लाह ने या मुकर्रर कर दिया तुम्हारे रब ने, अला नफ्सिही, अपने आप पर, रहमता, मेहरबानी फरमाना अपने ज़िम्मे लाजिम कर दिया है, अन्नहु मन अमिला मिनकुम सुअन, कि बेशक जो भी अमल करेगा तुम में से बुरा, बिजहालतिन, नादानी के साथ, जहालत से, सुन्नताव मिन बादिही, फिर उसके बाद तौबा कर ले, वासलहा, और इस्लाह कर ले, फन्नहु गफूरुर रहीम, तो बेशक वो बड़ी बख्शिश वाला, रहीम, मेहरबानी करने वाला है। वकदालिका नुफस्सिलुल आयात, इसी तरह से हम तफसील करते हैं आयात की, निशानियों की, वलितस्तबीन, और ताकि जाहिर हो जाए, सबीलुल मुजरिमीन, मुजरिमीन का रास्ता, मुजरिमीन का तरीका जाहिर हो जाए। कुल आप फरमा दीजिए, इन्नी नुहीतु, बेशक मुझे रोका गया है, अन आबुदल्लज़ीना, कि मैं इबादत करूं लोगों की, अल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह ताला को छोड़कर। कुल आप फरमा दीजिए, ला अत्तबिउ, मैं इत्तिबा नहीं करता, अहवाअकुम, तुम्हारी ख्वाहिशात की, कद ज़ललतु, तहकीक, अगर मैं ऐसा करूंगा, कहते कद ज़ललतु, मैं बहक जाऊंगा, इधर तब तो, अगर मैंने तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली तो तब मैं ज़लल तो बहक जाऊंगा। इज़न की माने तब तो, उस वक्त। वमा अना मिनल मुहतदी, और मैं राह रास्त पर चलने वालों में न रहूंगा। कुल आप फरमा दीजिए, इन्नी लअला बय्यिनतिन मिन रब्बी, बेशक मैं तरीक पर हूँ, मिन रब्बी, अपने रब की तरफ से, वकज़्ज़बतुम बिही, और तुम उसकी तकज़ीब करते हो, मा इंदी, नहीं है मेरे पास, मा तस्ताजिलूना बिही, जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो, इदिल हुक्म, नहीं है हुक्म, इल्ला लिल्लाह, मगर अल्लाह ताला के लिए, असरकुम, अल्लाह ताला पे ही चलता है, तमाम मामला उसी के हाथ में, इसलिए
تم جو چاہتے ہو کہ جلدی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تاکہ تمہاری صداقت تمہیں میری صداقت یا میرے جھوٹے ہونے کا پتہ چل جائے، تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب پیش کر تمہیں متنبع فرما سکتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، کر سکتا ہے، اور چاہے تو اس وقت تک تمہیں مہلت دے جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مہلت ملے تمہیں۔ یقص الحق، وہ حقیقت کو بتلا دیتا ہے، حق کو بتلا دیتا ہے، حق کو بیان کر دیتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے لو ان عندی، اگر ہو میرے پاس وہ چیز ما تستعجلون به، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، جس کا تم جلدی تقاضا کر رہے ہو، جس کی جلدی کا تم تقاضا کر رہے ہو، لقضی الامر، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، تمہارا باہمی قصہ ختم ہو چکا، فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں چیز دے دیتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب پیش کر کے جلدی فیصلہ کر دی جاتا، لیکن یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ لا يعلمها، نہیں جانتا انہیں کوئی، الا هو، مگر وہی، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بر میں ہے، خشکی میں ہے، وَالْبَحْرِ، اور تری میں ہے یا دریا میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، الا مگر يَعْلَمُهَا، اس کو جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ کوئی دانہ، فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں۔ کاشتکار ہل چلاتے ہوئے بیج کو پھینک دیتا ہے، یہ تاریکی میں چلا جاتا ہے، ہل چلاتے ہوئے دانہ زمین میں ڈوب جاتا ہے، تاریکی میں چلا جاتا ہے، اس سے پودا کون نکالتا ہے، کونپل کون نکالتا ہے، درخت کون نکالتا ہے، اس پر دانے کون لگاتا ہے، غلہ کون دیتا ہے، فرمایا اللہ ہی کا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کو جاننے والا بھی کون ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ولا حبۃ، نہ کوئی دانہ، فی ظلمات البر، ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں کے اندر، ولا رطب، اور نہ کوئی خشک چیز، ولا یا اندر چیز، ولا یابس، نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کتاب مبین کے اندر ہے، لکھا ہوا سب کچھ لوح محفوظ کے اندر۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سارے خزانے غیب کے اللہ کے پاس ہے۔ تو کفار و مشرکین معاندین کو کب عذاب دیا جائے گا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی اللہ ایسا ہے، الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، جو قبض کرتا ہے تمہاری روحوں کو، یتوفا یا پر روح قبض کرنے کے معنی تمہیں موت دیتا ہے، باللیل، رات کو، موت سمرا دنیا کی اسے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو کچھ تم کرتے ہو دن کو، ثُمَّ بَعْثَكُمْ، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں اٹھا لیتا ہے، فِيهِ، اس کے اندر، دن کے اندر، رات کو مارتا ہے، چھوٹی نیند مراد ہے، سے نیند چھوٹی موت، اور ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ، پھر وہ تمہیں اس پر اٹھا دیتے ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں دوبارہ، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اٹھانے کی وجہ میں نے بیان فرمائی تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، مقررہ وقت تاکہ پورا کر دی جائے، اور وہ ہے موت تک کا وقت۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تمہارا لوٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس سب کو اللہ بتا دے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہی غالب ہے فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تم پر حفظہ، نگہداشت رکھنے والے، حفاظت کرنے والے فرشتوں کو، حفظہ۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آپ پہنچتی ہے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، توفته رسلنا، اس کی روح قبض کر لیتے ہیں رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے رسل، وهم لا يفرطون، اور وہ ذرا کمی نہیں کرتے، ذرا کوتاہی نہیں کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں، روح کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتہ مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے تو اس کی روح کو علیین میں لے کر کے جاتا ہے، اور اگر مرنے والا برا ہے تو اس کو لے کر کے نچلے طبقے میں سجین کے اندر لے جاتا ہے۔ ثم ردوا الى اللہ، پھر وہ لٹائے جائیں گے، لے جائے جائیں گے، الى اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مالک ہے، اللہ کے پاس لٹائے جائیں گے۔ لا الا لہ الحکم، خبردار خوب سن لو، غور سے سنو، لہ الحکم، اسی کے لیے ہے فیصلہ، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، من ینجیکم فی ظلمات، من ظلمات البر والبحر، کون ہے وہ جو تمہیں
بچا دیتا ہے، نجات دیتا ہے، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں سے، ظلمات سے، والبحر اور دریا کی ظلمات سے، اندھیروں سے کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تم اس کو پکارتے ہو، تضرعا گڑ گڑا کر، وخفیہ اور چپکے چپکے، لئن انجانا اگر تو نے ہم کو نجات دے دی، اگر ہمیں بچا لیا، من ہذہ اس سے، جن تھپیڑوں کے اندر موجوں کے ہم گر چکے ہیں، جن تاریکیوں کے اندر ہم گر چکے ہیں، اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اگر تو نے ہمیں بچا دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کافروں کی، مشرکوں کی مثال بیان کی جائے کہ جب ان پر مشکل آتی ہے، جب وہ دریاؤں کے اندر جاتے ہیں یا خشکی کے اندر کہیں مشکل میں پھنس جاتے ہیں، موت کے منہ میں آ جاتے ہیں، جہاں سے بچنے کا کوئی ظاہراً کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہے، وہاں پر بجائے اپنے بتوں کو پکارنے کے، وہاں پر اپنے دیوتاؤں کو پکارنے کے بجائے ایک اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور وہاں یہ فریادیں کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا، آج اس موت کے منہ سے بچا لیا، تو ہم ضرور بے ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کو بچا لیتا ہے تو پھر دوبارہ ناشکریاں اور کفر کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم مسلمانوں میں سے بھی کمزور ایمان والوں کی حالت یہ ہوتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی دکھ درد آتا ہے، پریشانی آتی ہے، اس میں انسان بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو نیک بنا دیتا ہے، متقی پرہیزگار بنا دیتا ہے، نمازوں والا بنا دیتا ہے، اللہ سے مانگنے والا بن جاتا ہے، اور اس کے دل میں ارادہ یہ ہوتا ہے بظاہر کہ آج اگر میں اس عذاب سے بچ گیا، یہ جو پریشانی مجھ پر آئی ہے، اس پریشانی سے میں نکل گیا، تو آئندہ کبھی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، آئندہ کبھی میں غلط حرکتیں، غلط کام نہیں کروں گا۔ لیکن جب وہ آزمائش اس سے ٹل جاتی ہے تو دوبارہ وہ اسی طرح بن جاتا ہے جس طرح پہلے تھا۔ تو یہ عادت انسان کی فطرت۔ قل آپ فرما دیجئے اللہ ینجیکم، اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے من سے ومن کل کرب، اور ہر اس غم سے، تم ہر غم سے وہی نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، پھر تم بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ قل آپ فرما دیجئے هو القادر، وہی قادر ہے علی اس بات پر، ان یبعث علیکم کہ وہ بھیج دے تم پر عذاباً عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے عذاب ہے، آسمان سے بارش بھی برس سکتی ہے، ہوائیں بھی آ سکتی ہے، اور پتھروں کے ذریعے سے جس طرح سے پہلے قوموں پر برسائے عذاب بھیج سکتا ہے۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے زمین برسا دی جائے، طوفانی سیلاب اور بارشیں ہو جائیں جس میں سب کچھ غرق ہو جائے، یا پھر ماتحت جو غلام ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کی طرف سے عذاب اور بدبختی ہونے لگ جائے۔ اور یلبسکم شیعا، یا تمہیں وہ بڑھا دے شیعا، گروہ گروہ کر کے آپس میں لڑوا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور لڑائی چکھا دے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ ایسے نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، تمہارے معاملے کو خلق ملک مشتبہ کر دے، یلبسکم، جس کی وجہ سے تم گروہوں جماعتوں کے اندر بٹ جاؤ اور پھر ایک دوسرے کو مارنے لگ جاؤ، قتل کرنے لگ، تو اس طرح ہر گروہ دوسرے گروہ کو لڑائی کا مزہ چکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی تھی، اور 3 دعاؤں میں سے 2 دعائیں قبول ہوئی تھی۔ فرمایا میری امت غرق کے ذریعے سے ہلاک نہ کی جائے، قحط عام قحط سالی کے ذریعے سے میری امت کی تباہی یا اللہ نہ ہو۔ 2 اور تیسری دعا، یا اللہ آپس میں میری قوم میری امت نہ لڑائی ہو، ان کی لڑائی آپس میں نہ ہو۔ تو 2 دعائیں قبول ہوئی، میری امت غرق کے ذریعے سے ہلاک نہ ہو، یہ قبول ہوگی، قحط عام کے ذریعے سے، عام قحط سالی کے ذریعے سے ساری امت تباہ نہ ہو، یہ بھی قبول ہو گئی۔ لیکن تیسری دعا کہ آپس میں کی لڑائی نہ ہو، یہ قبول نہ ہوئی۔ آج تبھی آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، یہاں تک کہ اپنے ماں کو مارا جا رہا ہے، اپنے باپ کو قتل کیا جا رہا ہے، خاندان کے خاندان لٹ رہے اور مٹ رہے، لیکن کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، اور ہم امت محمدیہ ہی کے لوگوں کو آپس میں مار رہے ہیں، لڑوا رہے ہیں۔ اور ذرا دیکھیے کہ فنصرف الآیات کس طرح ہم بیان کرتے ہیں، الآیات دلائل کو نشانیوں کو لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ سمجھے،
وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ اور تکذیب کرتی ہے آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے قرآن کی یا عذاب کی تکذیب کرتی ہے بھی کی ضمیر وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ یقینی ہے حق ہے اور آپ فرما دیجئے لست علیکم بوکیل میں تم پر کوئی کارساز نہیں ہوں متعین کیا گیا نہیں ہوں لِكُلِّ نَبَإٍ ہر ایک خبر کے لیے اس کے واقع ہونے کے لیے مطلب خبر کے مستقر ایک وقت ہے وسوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو الَّذِينَ يَقُولُونَ فِي آيَاتِنَا جو عیب جوئی کر رہے ہیں ہماری آیتوں کے اندر فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ یخوضوا وہ بحث مباحثے میں لگ جائے بات میں لگ جائے فی حدیث غیر اس کے علاوہ کسی اور بات میں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر آپ کو بلا دے شیطان فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ تو آپ نہ بیٹھے ذکر کے بعد یاد آنے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ پھر یاد آنے کے بعد نہ بیٹھے وَمَا عَلَى الَّذِينَ اور نہیں ہے ان لوگوں پر الَّذِينَ يَتَّقُونَ جو پرہیزگار ہیں مِنْ حِسَابِهِمْ ان کے حساب میں سے مِنْ شَيْءٍ کچھ بھی جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی بات اس کا کوئی اثر نہیں پہنچے گا کوئی چیز نہیں ہے وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لیکن نصیحت کر دینا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ شاید کہ وہ بھی تقوی اختیار کریں اجتناب اور الگ ہونے کے باوجود آپ الگ بھی ہو جائیں وعظ و نصیحت امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ جہاں تک ہو سکتا ہے آپ ادا کرتے رہیں شاید وہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں وَذَرِ الَّذِينَ اور آپ کنارہ کش ہو جائیں چھوڑ دیں ان لوگوں کو اتخذوا دینہم جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لعبا ولہوا کھیل تماشا بنا رکھا ہے وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے وذکر بھی اور اس کے ذریعے آپ نصیحت بھی کرتے رہے قرآن کے ذریعے ان تبصل نفس بما کسبت آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت بھی کرتے رہے ان تبصل کہ پھنس نہ جائے نفس کوئی نفس بما کسبت اپنے کردار کی وجہ سے اپنے کرتوت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کردار کی وجہ سے پھنس جائے ایسا نہ کرے ان تبصل لئلا تبصل کے معنی میں یعنی تم سب کی کہیں اپنے اس کام عمل کرتوت کی وجہ سے پھنس نہ جائے تو مطلب یہ ہے کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے سے آپ مسلسل ڈراتے رہیں اور نصیحت کرتے رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو جو نفس نے کمایا ہے اس کے بدلے میں ہلاکت کے حوالے کر دیا جائے یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے تو یہ آپ کا کام ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ایک حد تک سمجھاتے رہیں لیس لہا من دون اللہ ولی نہیں ہے لہا اس کے لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا ولی کوئی مددگار ولا شفیع نہ کوئی سفارشی وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ اگر آپ معاوضے میں دے دیں کل عدل دنیا بھر کا معاوضہ لا یؤخذ منها تو قبول نہیں کیا جائے گا اس سے اولئک الذین ابسلوا یہی لوگ ہیں یا ایسے ہی ہیں لوگ کہ ابسلوا جو پھنس گئے ہیں بما کسبوا اپنے کردار کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا لہم شراب ان کے لیے پینا ہے من حمیم انتہائی تیز گرم پانی کھولتا ہوا پانی وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہوگا یا سزا ہوگی بما کانوا یکفرون کے کفر کی وجہ سے